السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اولیاء اللہ کے دامن سے نوازا اور ترشید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم کلمے کو سمجھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو 4 ناموں سے جانا جاتا ہے: 1 ازلی کلمہ، 2 نورانی کلمہ، 3 دعوتی کلمہ اور 4 کلمہ طیب۔ تو الحمدللہ ہم پچھلے نشست میں ہم نے ازلی کلمے کو سمجھا، اور آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز نورانی کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بحولہ تعالیٰ۔ تو نورانی کلمہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو نورانی کلمہ کہتے ہیں۔ تو نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ بھی نور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور اللہ کا کلام یعنی یہ کلمہ بھی نور ہے، اور یہ جس کسی کے پاس آتا ہے یعنی کہ جس دل میں اس کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی یعنی کہ اس کو بھی نور العلا نور کر دیتا ہے۔ تو اور اس کا ایک قاعدہ جو عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس میں جو عربی کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدے میں کوئی اگر حروف پہ اگر نقطہ نہ ہو تو اسے نورانی حروف کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کلمے میں جتنے بھی حروف ہیں 24 کے 24 حروف میں اللہ تعالیٰ نے کسی میں بھی ایک بھی نقطہ نہیں رکھا، نہ اوپر نہ نیچے، تو اسی لیے اسے نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو نورانی کلمہ جب اس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد نور کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں نقطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، تو ہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، تو قرآن سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے تو کیسا ہے۔ تو قرآن سورہ نور آیت نمبر 35 ہم نے یہ کہا کہ اللہ بھی نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سورہ نور آیت نمبر 35 میں فرما رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ انشاءاللہ یہ آیت کو پورا کھول کے انشاءاللہ آگے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک سرسری ایک بات بتاتے ہوئے کہ اللہ نور ہے تو کیسا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ اللہ بھی نور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو کیسا ہے؟ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 15 بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ تو یہاں پر سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور روشن کتاب سے مراد قرآن پاک۔ تو یہاں پر ہم نے کیا مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے اور اللہ بھی نور ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں میں ہمیں بات سمجھ میں آ گئی قرآن سے، اور پھر اس کے بعد سورہ اور ہم نے قرآن کو بھی نور کہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 157 جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی اور جو نور یعنی قرآن ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور اس کی پیروی کی، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی نور کہا گیا، یعنی کہ قرآن خود فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ حدیث کو سماپت فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق میں کس کو پیدا فرمایا؟ تو
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق میں کس کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں جو سب سے پہلے پیدا فرمایا، کس کو پیدا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نور سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نور کو پیدا فرمایا تو اللہ کے نور میں کچھ کمی ہو گئی معاذ اللہ۔ تو یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یہ کم علمی کی وجہ سے اور ہمارے جو جاہلانہ سوچ کی وجہ سے، یہ لوگ کیا ہے معلوم ہے ہمارے سے یا کسی اور سے صحیح سوال پیدا ہو جاتا ہے دماغ میں، دل میں، ان کے دل میں جو نور ایمان کی جو تصدیق نہیں ہوتی، وہ لوگ یہ ایسے سوالات کرتے ہیں۔ تو نور ایمان دل میں آنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ نورانی کلمہ کی تصدیق ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں ایسے اعتراض جو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شرک اور کفر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہم اگر انکار کر رہے ہیں تو ہم کفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہم سوال اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ ہماری کمزوری ہے، کم علمی کی وجہ سے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ کفر یا کلام ہو جاتا ہے ہمارے پاس سے، تو اس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کا اعتراض یہ فرماتے ہیں لوگ، یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اللہ کے نور میں کمی ہو گئی۔ تو اولیاء اللہ اس کا بہترین جواب فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے جو ادنا سا نور جو ہے یعنی کہ موم بتی، اللہ تعالیٰ کا نور تو بہت اعلیٰ نور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نور بہت اعلیٰ نور ہے۔ اعتراض یہ لوگ جو کر رہے ہیں تو وہ اعتراض کا جواب کے لیے ادنا سی ایسی مثال رکھنا پڑتی ہے۔ تو اسی لیے ایسی مثالیں رکھ کے ان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری یہ جو جاہلانہ جو سوچ ہے، وہ سوچ کے لیے یہ الفاظ رکھنا ضروری ہے، مثال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے اعتبار کے حساب سے اگر ایک ادنا سے ایک نور ہے یعنی کہ موم بتی اگر جل رہی ہے، تو اگر وہ موم بتی سے ایک دوسری موم بتی یا 1000 موم بتی اگر جلا لے تو وہ جتنے روشن رہتے ہیں، جتنی جلتی رہتی ہے، جو 1000 موم بتی جو پہلی والی موم بتی سے اگر ہم جلا رہے ہیں تو اس کے نور میں بھی ذرا سی بھی کمی نہیں آتی، جتنے ہم نے 1000 موم بتی میں سے جو وہ ایک موم بتی سے 1000 موم بتیاں جلائے، لیکن کیا اس میں ایک موم بتی میں جو پہلی والی جو موم بتی اس میں کیا ہے، اس کے نور میں کیا کمی آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی۔ تو یہاں پر بات یہ وضاحت یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ ایک موم بتی کا معمولی سی مثال سے ان کو ایک بات جواب ملتا ہے کہ سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں جو اگر ہمارے من میں یہ سوال آتے ہیں تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ادنا سا نور میں یہ کمی نہیں ہوتی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ نور ہے، تو اس میں کیسا کمی آئے گی؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تو حدیث کنٹینیو چل رہی ہے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں رکھا، جب تک رکھا، کب تک رکھا وہ اللہ عالم بہتر جانتا اللہ۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ کا بس وہ نور دیدار کرے، وہ طواف کرتا رہا، کب تک کرتا رہا اللہ عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی تجلی، اپنا دیدار کرایا، اس نور کو، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا۔ جب دیدار کرایا تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کیا، وہ تجلی اٹھنے کے بعد، پردے اٹھانے کے بعد، تو وہ ذکر کیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے اس نے ذکر کیا سبحان اللہ۔ تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چلتا رہا، اللہ نے جب تک چاہا چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد پھر کچھ بعد پھر ایک اور تجلی ڈالی،
पर्दे उठाए, फिर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार किया, फिर जिक्र किया। जिक्र क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिक्र चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अल्लाह ने जब तक चाहा ये जिक्र चलता रहा। और फिर उसके बाद फिर कुछ देर के बाद फिर जब तक वो जिक्र चलता रहा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और तजल्ली डाली, दीदार किया, पर्दे उठा दिए। फिर उसके बाद जब वो जिक्र, वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र किया, अल्लाहु अकबर, तो ये जिक्र फिर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जब तक अल्लाह ने चाहा, जब तक चलता रहा। तो बात क्या समझ में आई? तो जब नूरानी कलमा जब आ जाता है तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी कि ये जो बड़ाई, किबरियाई और तारीफ जो है अल्लाह की, वो अल्लाह की तारीफ मालूम होती। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर था, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला को जब दीदार किया, तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जिक्र चलता रहा। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले जो मखलूक बनाई, यानी कि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नूर से जब वो नूर बनाया, पैदा किया, तो वो नूर से 4 हिस्से किए, नूर के 4 हिस्से किए। 4 हिस्सों में सबसे पहले कलम बनाई, सबसे पहले कलम बनाई। और लोग क्या करते हैं कि इस पर भी एक एतराज करते हैं कि अगर कलम सबसे पहले बनाए तो सबसे पहले कलम बनाए बोल के बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर कलम बनाए तो अल्लाह ताला ने जब कलम को हुक्म दे रहा है, इसी हदीस में हमको बात समझ में आ रहती है कि अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दे रहा है कि लिख, अब से पहले जो हो चुका और आने वाली कयामत तक जो होने वाला है सब कुछ लिख। तो जो अब से पहले जो हो चुका वो लिख बोल के जब कलम को जब हुक्म मिल रहा है तो कैसा लिखता वो? क्यों कि वो सबसे पहली मखलूक कलम नहीं था, सबसे पहली मखलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, जो कि ये जिक्र किया था। वो जिक्र लिखने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि लिख, जो आपसे पहले जो हो चुका है वो लिख। तो इससे बात ये समझ में आ जाती है कि जो उनका इतराज है वो इतराज भी दूर हो जाता है कि इसी हदीस के अल्फाज के मुताबिक। फिर 4 हिस्से करने के बाद सबसे पहला जो हिस्सा, एक हिस्से से कलम बनाए अल्लाह ताला ने, फिर दूसरे हिस्से से लौ बनाए, लौ यानी कि लोहे महफूज जो बोलते हैं, यानी कि जिसमें सारे सब कुछ लिखने वाली जो तख्ती जो होती है, लोहे महफूज जो बोलते हैं, तो वो एक हिस्से से वो बनाए, यानी कि पहले हिस्से से कलम, दूसरे हिस्से से लोहे महफूज, और तीसरे हिस्से से अर्श बनाया, जो अल्लाह ताला का जो अर्श है, अर्श बनाया। फिर उसके बाद और एक हिस्से से सारी कायनात बनाया। अल्लाह ताला ने सारी कायनात जो आखिरी हिस्से से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 4 हिस्से किए, नूर के 4 हिस्से जो किए, वो हिस्से से चौथे हिस्से से सारी कायनात बनाया अल्लाह ताला ने। तो सारी कायनात जो हम जो देख रहे हैं, सारी कायनात यानी कि हम और ये सारी कायनात, जितने भी कायनात है, हमारे जितने आलम है, सारे आलम में जितने भी है, सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के हिस्से का मखलूक है, नूर के मखलूक है। तो वो 4 जो हिस्से, चौथा जो हिस्सा कराया है, वो सारा चौथा हिस्सा है सारी कायनात का। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सारी कायनात जब बनाई है तो इतराज ये होता है कि अल्लाह भी मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। इस तरह से हम इसकी बात आगे करेंगे। तो हम जो सारे कायनात में जो हम जो कुछ भी जो देख रहे हैं, सारी कायनात, यहाँ तक कि जो कुछ हर वो चीज, पानी, पहाड़, जमीन, आसमान और हमारे अंदर जो कुछ है, यानी कि अनफुस में, आफाक में, बाहर और हमारे अंदर जो कुछ भी है, हर चीज अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा फरमाया, चौथे हिस्से से। कि हमारे पास तालीमात में जब जिक्र हो जाता है, जिक्र में जब हम जिक्र फास करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र करते हैं, तो वो जिक्र से पहले हमें कहा जाता है कि इजराक रखने के लिए, मैं हूँ नूर पीर, पीर यानी मुस्तफ़ा नूर खुदा, इसका इजराक रखो। तो यहाँ पर ये बात ये समझ में आती है कि जब हम इसका इजराक रखते हैं तो हम, यानी कि हम भी नूर है, नबी हमारे पीर भी नूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर है, तो अल्लाह का नूर है सब।
تو بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر؟ ہم بھی نور سے مراد ہمیں تمام مخلوقات میں جو چوتھی جو مخلوق جو تھی وہ مخلوق میں سے حصے میں سے ایک جو ساری کائنات بنائے وہ کائنات ہم ہیں. تو بات کیا سمجھ میں آئی یہاں پر؟ جو ساری کائنات ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر مثال اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو جب یہ رحمۃ للعالمین اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، تو رحمۃ للعالمین کیسا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جب ہم بول رہے ہیں، جب پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، تو رحمت کے بغیر جو مخلوق ہے وہ اگر مخلوق میں سے رحمت نکال دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا موجود ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے نہیں. تو یہاں پر بات اولیاء اللہ فرماتے ہیں، بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ، مدینہ شریف میں اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ آج بھی زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قلب جو ہوتا ہے، قلب جو ہے وہ ایک مرکز ہے، یعنی کہ قلب جسم اور روح کا، جو جسم میں جو ہے وہ قلب ہے، قلب جو ہے ایک مرکز ہے. مرکز میں کیا ہے؟ وہ مرکز ایک روح ہے. روح جو ہے سارے عالم سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. مثال ایسی ہے کہ اگر جسم سے اگر قلب نکال دے تو جسم مردہ ہو جائے گا، اور قلب سے اور روح سے اگر جسم کو الگ کر دے تو یہ دونوں بیکار ہو جائیں گے. تو بات کیا ہے؟ بات کیا یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر مثال ایسی ہے کہ اگر روح نکال دیں گے تو پورا جسم بھی بیکار ہو جائے گا. اگر ہمارا اگر ناخن کٹ جائے یا اگر ہاتھ کٹ جائے یا انگلی کٹ جائے یا آنکھ نکل جائے تو ہم مریں گے نہیں، یعنی کہ ہم مریں گے نہیں، ہم زندہ رہیں گے. اگر روح نکال لیں گے یا جسم نکال لیں گے یا قلب نکال لیں گے تو جسم پورا ہم فنا ہو جائیں گے. تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ قلب جو ہے روح کا مرکز ہے، تو جسم میں قلب ہونا ضروری ہے. تو جسم روح رہنے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے. تو قلب جو ہے روح کا مرکز ہے، تو وہ روح جو ہے سارے جسم میں پھیلے ہوئی رہتی. اگر روح نکال دے تو جسم اور قلب دونوں بھی بیکار ہو جاتے. تو اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے کائنات میں جو موجود ہے تو کیسا موجود ہے؟ وہ فرما رہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت اور رسالت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں جلوہ افروز ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم میں موجود ہے، سارے عالم میں موجود ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، تو یہ کیسا بھائی، یہ تو شرک ہو گیا نا، ایسا یہ شرک کا اعتراض کرتے. یہ لوگ یہ بات کا اعتراض کرتے کہ شرک لگا دیتے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے. تو عیسیٰ روح اللہ جب کہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اسی لیے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں. تو جب اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو وہاں پر شرک نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہاں پر یہ نہیں مانتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے بولے تو مانتے نہیں. تو بات کیا سمجھ میں آئے؟ یہاں پر یہ شرک کا جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، تو کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ جو موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خود سے موجود ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی صلاحیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رسالت کے ساتھ ساری کائنات میں موجود ہے. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ جب عیسیٰ روح اللہ کو جب ہم
शिर्क नहीं कहते कि वो मुर्दों को जिंदा करते बोले तो मानते, तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है और रहमतुल आलमीन है, मानते नहीं। तो हमारे लिए क्या समझ में आ रही बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम में जलवा अफरोज है, लेकिन रिसालत के तहत और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म में मुबारक के साथ मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में, अपने कब्र मुबारक में आज भी जिंदा है। एक मरतबा हजरत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ हारिस, आज तुमने सुबह कैसे गुजारी? आज तुमने सुबह कैसे गुजारी? हमारी सुबह कैसे होती है? लड़ाई झगड़े से या तो फिर चिड़चिड़ेपने से, इस तरह से सुबह गुजरती है, सुबह शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर क्या फरमा रहे, कैसा फरमा रहे कि ऐ हारिस, आज तुमने सुबह कैसे गुजारी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने आज सुबह सच्चे मोमिन की तरह सुबह गुजारी। तो सच्चे मोमिन की तरह सुबह गुजारी आप फरमाते हैं, तो बात क्या समझ में आ रही कि सच्चे मोमिन की तरह बोले तो यानी कि आप फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ हारिस, सोच लो क्या कह रहे हो, हर चीज की कोई ना कोई दलील होती है, बताओ तुम्हारे ईमान की क्या दलील है? जब तुम कह रहे हो कि सच्चे मोमिन की तरह, तो बताओ तुम्हारे ईमान की क्या दलील है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे ईमान की क्या दलील है? तो हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया से बेरग़बत हो चुका हूँ और दुनिया की चाहत और दुनिया की मोहब्बत अब मेरे दिल से निकल गई। अब मैं वो काम नहीं करता जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद हो, और वो काम से मैं वो काम के तरफ जाता ही नहीं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की नाराजगी है। तो अल्लाह ताला की नाराजगी क्या है और अल्लाह ताला को नापसंद क्या है? जो दुनिया है वो अल्लाह ताला की नाराजगी है, जो दीन है वो अल्लाह ताला की पसंदगी है। यानी अल्लाह ताला की रजामंदी किसमें है? वो दीन में। अगर दुनिया के कामों में अगर हम मुलविस है, दुनिया के कामों में हम काम कर रहे हैं, तो दीन के तहत अगर नहीं कर रहे हैं तो वो काम दुनिया हो गए और दुनिया अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमा रहे हैं कि मैं वो काम की तरफ जाता ही नहीं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का नाराजगी का सबब बने। तो मैं वो कामों से, अब मैं दुनिया से, मेरे दिल से दुनिया निकल चुकी है और दुनिया मेरे दिल में नहीं है और दुनिया से मैं बेरग़बत हो गया। फिर उसके बाद उसका एक दर्जा बताते हैं। जब दुनिया से जब बेरग़बत हो जाते हैं तो एक दर्जा होता है, दर्जा यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो होता है कि एक कदम के बाद दूसरा कदम जब बढ़ाते हैं, यानी कि एक शोबे के बाद दूसरा शोबा, एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम जैसा होता है, तो उसका फायदे बता रहे हैं कि अगर जब दिल में नूर ईमान, नूरानी कलमा जब तस्दीक हो जाता है, तो फिर दुनिया से जो बेरग़बत हो जाते हैं तो उसका फिर बेनिफिट, उसका फायदा बता रहे हैं। अब तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आप क्या करते हैं कि मैं दुनिया से बेरग़बत हो गया, तो वो बेरग़बती क्या है? जो दुनिया से बेरग़बत होने के बाद अल्लाह के अर्श को देख रहे हैं आप, फिर और जन्नत में जन्नतियों को एक दूसरे से मुलाकात करते हुए देख रहे हैं, और दोज़ख में दोज़खियों को एक दूसरे के चीखों से चिल्लाते हुए देख रहे हैं। यानी कि दोज़ख में जो दोज़खियां हैं वो चिल्लाते हुए देख रहे हैं, आप उनको चिल्लाते हुए देख रहे हैं, यानी कि दोज़ख में क्या अज़ाब हो रहा और जन्नत में क्या नेमतें मिल रही, और अल्लाह ताला के अर्श अज़ीम को देख रहे हैं। यानी कि ये जो दिल जब खुल जाता है, जब दिल में जब नूर ईमान दाखिल हो जाता है, तो नजर जब खुल जाती है, तो ये कैफियत आती है कि जब वो नूर ईमान को जब पा लेता है, दिल नूरानी कलमा को तस्दीक कर लेता है, तो अर्श इलाही को भी देखने लगता है, जन्नत को भी देखने लगता है, और दोज़ख को भी देखने लगता है, और दोस्त को भी देखने लगता है, दुश्मन को भी देखने लगता है, और कौन दगा दे रहा है, कौन धोखेबाजी कर रहा है उसको भी देखने लगता है। उसको भी समझ में आ जाता है कि ये क्या कर रहा है।
تو ہم کیا کرتے ہیں، اب وہ اولیاء اللہ کے اوپر چھوٹی سی بات اگر ایسی ویسی رہی تو ارے ایسا کیسا ہوتا بھائی، یہ بات. لیکن یہاں پر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جب میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا تو میں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں جنتیوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور دوزخ میں دوزخیوں کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ تک دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ عرش الہی کو بھی دیکھ رہے ہیں. نور ایمان آ گیا. آنے کے بعد نورانی کلمہ جب تصدیق ہو جاتا ہے، یہ کیفیت. پھر اس کے بعد نورانی کلمہ جب تصدیق ہو جاتا ہے تو جنت کو بھی دیکھنے لگتے ہیں اور دوزخ کو بھی دیکھنے لگتے ہیں. پھر خبر کے عذاب کو بھی دیکھنے لگتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حارث، تو نے حقیقت ایمان کو چکھ لیا ہے، حقیقت معرفت کی کو ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو نور ایمان سے بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو نور ایمان سے بھر دیا ہے. یعنی کہ نور ایمان ہم نے پچھلے بات جو شروع میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ جس کسی کے پاس آ جاتا ہے اس کے دل کو بھی نور العرا نور کر دیتا ہے. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ جس کے دل میں نورانی کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کو بھی نور العلا نور کر دیتا ہے. تو جب نورانی کلمہ جب دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو کفر، شرک، نفاق یہ تینوں نکل جاتے ہیں، ایمان داخل ہو جاتا ہے. کیوں؟ نورانی کلمہ داخل ہو گیا، نورانی کلمے کی تصدیق ہو گئی. اگر نورانی کلمہ نہیں ہے تو کفر بھی رہے گا، شرک بھی رہے گا، نفاق بھی رہے گا. اگر نورانی کلمہ ہے تو یہ ساری چیزیں یہ نکل جائے گی. اگر نورانی کلمہ نہیں ہے تو پھر کفر بھی آئے گا، شرک بھی آئے گا اور نفاق بھی آئے گا. پھر اس کے بعد ہماری جو انفس اور آفاق کی جو چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہم کو بہا کر دوزخ میں، جہنم میں لے جائے گی. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ جب دل میں نورانی کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ کیفیت آتی ہے کہ عرش الہی کو بھی دیکھنے لگتے ہیں اور جنت کو بھی دیکھنے لگتے ہیں اور دوزخ کو بھی دیکھنے لگتے ہیں. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں نورانی ایمان، نورانی کلمہ تصدیق نہیں ہوتا ہے، اور جس کے دل میں نورانی کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے، تصدیق ہوا تو کیا فائدہ ہے، تصدیق نہیں ہوا تو کیا نقصان ہے، اس کا آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دل جو ہوتا ہے، دل ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے مانند ہے، اور دماغ جو ہوتا ہے وہ وزیر ہے، اور سارے یعنی کہ آنکھ، کان اور زبان، ہاتھ، پیر، یہ فوج ہے اس کی، یعنی کہ اس کے جو فوج ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے جو باہر کی طرف جو ہے لوگ، بھائی بہن، بیوی، بچے اور کام کرنے والے دوست اور اڑوس پڑوس جو بھی ہے وہ سب کیا ہے، وہ رعایا ہے. تو یہ جو بادشاہ ہے، اصل بادشاہ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اصل جو بادشاہ ہے اگر اس کے دل میں اگر نورانی کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تباہی مچا دیتا ہے. کیوں؟ وہ دل میں کیا ہوگا، اس کے نفاق ہوگا، کفر ہوگا، شرک ہوگا. تو وہ کیا کرے گا، پھر وہ تباہی مچا دیتا ہے. کہ یعنی کہ تباہی کیا مچاتا ہے کہ ظلم کرنے لگتا ہے، یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ماں باپ کو گالی گلوز کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، اور بیوی کو بھی تکلیف دینے لگتا ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتا ہے، اور ہمارے اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے کرنے لگتا ہے. اور جب کام کی جگہ پہ بھی ہماری ایک الگ ہی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے کہ وہ لوگ پھر ان کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو وہ لوگ بڑے بیزار ہو جاتے ہیں. یار کہتے ہیں یار یہ دھوکہ آ گیا بس، یعنی کہ دیکھتے ہی اس کو بس ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی دل میں. تو کیوں ہوتا یہ؟ نورانی کلمہ دل میں تصدیق نہیں ہوا. تو وہ بادشاہ کے دل میں، بادشاہ جو ہے اس نے غلط تصدیق کیا. تو دل میں کیا آتا ہے، دل میں ایک الہام آتا ہے اور ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے. الہام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے الہام کرتا ہے.
کہ یہ کام کرنا ہے، اچھا کام ہے، یعنی کہ وہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اور پھر شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ، یعنی کہ دنیا کے جو بھی ہے، دنیا نفس شیطان یا اپنے چیلوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کاموں کو سجا کے، دنیا کے کاموں کو سجا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کام کر، یہ کام اچھا ہوتا ہے. تو جس کے دل میں ایمان، نور ایمان تصدیق ہو جاتا ہے تو وہ الہام کو قبول کر لیتا ہے. تو اسی طرح سے بادشاہ جو ہوتا ہے، بادشاہ کو پہلے سیدھا ٹھیک ہونا ہوتا ہے. اگر بادشاہ ٹھیک ہے تو وزیر بھی صحیح رہے گا، فوج بھی ٹھیک رہے گی، اور ساری رعایا یعنی کہ ساری حکومت بھی ٹھیک رہے گی. اگر یہ بادشاہی اگر صحیح نہیں ہے تو فسادات ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے اور میاں بیوی کے لفڑے بہت سارے، یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ حقوق ادا نہیں ہوں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوں گے، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوگا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آئیں گے، اور جب کام کریں گے کام والوں کے پاس بھی جا کر وہاں پر بھی ان کے ساتھ بھی غنڈہ گردی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے. تو کیوں یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ بادشاہ نے غلط تصدیق کر لی. کیوں؟ شیطانی وسوسے کو اس نے تصدیق قبول کر لیا. کیوں قبول کیا؟ کہ نورانی کلمہ اس کے دل میں تصدیق نہیں تھا. تو اگر نورانی کلمہ اگر تصدیق ہو جاتا ہے تو شیطانی وسوسے کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی رحمانی الہام کو وہ قبول کر لیتا ہے. قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو اس کے جو ساتھ میں جو وزیر، فوج، رعایا، سب کے لیے وہ فائدہ بن جاتا ہے. ہر چیز میں اس کو فائدہ دکھاتا ہے، فائدہ دینے لگتا ہے. بات بھی کرا تو ایسی بات کرے گا کہ سب کے لیے اس کو نصیحت ہوتی ہے، اور جو بھی عمل کرتا ہے تو عمل میں بھی اس کے لیے سب کے لیے نصیحت ہوتی ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ سے جوڑنے لگتا ہے. وہ لوگوں کو جس سے بھی ملتا ہے اس کو بھی نور اللہ نور کر دیتا ہے، اس کے بھی دل میں کلمے کی تصدیق کرا دیتا ہے، اس کو بھی نور اللہ نور بنا دیتا ہے. کیوں؟ نورانی کلمہ اس کے دل میں تصدیق ہو گیا. ایمان والا جب کسی سے ملتا ہے تو ایمان والا کیا کرتا ہے کہ وہ ایمان والے کو بھی، دوسرے عام بندے کو بھی خاص بنا دیتا ہے. تو یہاں پر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دل میں اگر تصدیق ہو گئی ہے، نورانی کلمے کی اگر تصدیق ہے تو یہ ساری چیزیں فائدہ ہوگی. اگر نہیں، نورانی کلمے کی اگر تصدیق نہیں ہوں گی تو تباہی مچائیے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. قرآن سورہ نور آیت نمبر 35 جو ہم نے پہلے جو پڑھی تھی شروع میں، اس کی پوری آیت پڑھتے ہیں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ توق ہے اور جس میں ایک چراغ ہے، یعنی ایک تابدن ہے. تابدن میں ایک چراغ ہے، یعنی کہ تو ایک جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے، اور قندیل ایسے صاف اور شفاف گویا چمکتا ہوا تارا ہو. وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ مشرق کی طرف سے ہے، نہ مشرق کی طرف ہے، نہ ہی مغرب کی طرف ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا، اگرچہ اس کو آگ نہ چھو لے. نور پر نور ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی کہ یہ کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پر وضاحت اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بات کیا ہے، کہ مثال ایسی ہے، بیان جو فرماتے ہیں اولیاء اللہ، ہر چیز کا جاننے والا. تو آیت کو پورا کنٹینیو کرتے ہیں. جو ہدایت دیتا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب اس آیت کا جو خلاصہ ہے، اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قلب سلیم دیا. تو قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ پاک اور شفاف دل دیا، ہم کو قلب دیا. تو اس میں
ایک قندیل سے مراد کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو اس میں جو چراغ جو ہے وہ نور ایمان ہے. تو وہ نور ایمان اللہ تعالیٰ کا جو قلب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قلب دیا ہے، قلب سلیم کیسا دیا؟ صاف اور شفاف دیا. تو اپن کیا کر رہے ہیں؟ اس کو گندا کر دیے، یعنی کہ اس کی مطلب جو ہارٹ اٹیک جب ہو جاتا ہے، یعنی کہ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک ہے، یعنی کہ اب اس میں گندگی آ گئی. ایک مثال ایسی ہے وہی سمجھنے کے لیے کہ ہارٹ اٹیک جب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر جو بولا وہ مانتے، جیسا بولا وہ کرتے. یعنی کہ اگر اس کو بول دیا کہ تیل کی چیزیں اگر نہیں کھانا بول دیا ڈاکٹر تو نہیں کھاتا. گندی چیزیں یعنی کہ برگر، پسٹا، یعنی کہ یہ پیزا، یعنی کہ باہر کے تمام چیزیں، تیل کی چیزیں کھانے سے منع کر دیا ڈاکٹر تو رک جاتے، نہیں کھاتے. اور بولے کہ پھر ساتھ میں ٹائم پہ یہ دوا لینا، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک برابر کنٹینیو یہ دوا چلنا، بولے تو برابر پابندی کے ساتھ دوائیں لیں گے اور وہ چیزیں کھائیں گے نہیں، اس کے وہ چیزوں کے قریب جاتے بھی نہیں. کیوں؟ کہ دل میں نور ایمان کی تصدیق نہیں ہوئی. تو جب نورانی کلمے کی جب تصدیق نہیں ہوئی تو کیا ہوگا کہ دنیا کی زندگی کے لیے جو جتنی جو تیاری کر رہا ہے وہ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے تھا اسے. کیوں؟ اس کے دل میں نورانی کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی. اس کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں نورانی کلمہ سیکھنا بہت ضروری ہے. جب نورانی کلمہ ہم جب سیکھیں گے تو یہ جو مشکلات کی جو زندگی ہے ہمیں آسانی ہو جائے گی. نورانی کلمہ جب دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کی یعنی کہ آخرت کی زندگی کو ہم چھوڑ دیے، یعنی کہ جو عارضی جو زندگی ہے اس کو ہم پکڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہم کو تو مرنا ہے کیسا بھی، لیکن ہمیں چاہیے کہ زندگی گزارنے کے لیے آخرت کی تیاری کریں. آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. کیوں؟ کوئی کام نہیں ہے. کیوں؟ وہ آخرت کی کوئی ہمارے پاس جو تیاری نہیں ہے. کیوں تیاری نہیں ہے؟ کہ ہم نے نورانی کلمے کو سمجھا نہیں ہے، نورانی کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی ہمارے دل میں. اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں. تو جب نورانی کلمہ اگر ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو خبر میں بھی ہماری کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی، میزان پر بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، عمل نامہ بھی ہمارے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور صراط میں بھی راستہ آسان ہوگا. اگر نہیں نورانی کلمہ اگر ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ پھر سب سے پہلے جو ہماری جو منزل ہے، سب سے پہلی منزل آخرت کی سب سے پہلی منزلوں میں سے ایک جو منزل ہے وہ منزل آخرت کے جو منزلوں کے حساب سے سب سے پہلی والی منزل وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی. اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے ہماری. قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 157. وہ لوگ جس رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جن کے اوصاف کو وہ اپنے بیان توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. نبی امی انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں. اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور پھندے تھے ان سب کو ان سے ہٹا دیتے ہیں. تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی اور جو نور ہدایت یعنی قرآن ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کی، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہاں پر بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو پیروی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کریں گے، ان کی جو سنتوں پر عمل کریں گے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کیوں؟ حرام اور حلال کی فیصلہ حرام اور حلال کو بتاتے ہیں اور ناپاک اور پاک چیزوں سے ہم کو ہوشیار کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے اور یہ پاک ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑ دیے، اس کا ہمارے پاس کوئی وزن نہیں ہے.
تو ہم کیا کرنا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانا ہے اور نورانی کلمے کو تصدیق کرنا ہے. جب نورانی کلمہ جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو نورانی کلمے کے ساتھ جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے زندگی میں بھی نور آئے گا. قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 15. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ تم کتاب میں سے جو کچھ چھپایا کرتے تھے اور اس میں سے بہت کچھ تمہیں صاف صاف بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. تو یہاں پر بھی کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ اہل کتاب جو تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آخر زمان آنے والے ہیں کہتے تھے، لیکن جب آ چکے ہیں تو آنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں. اور کیونکہ انکار اس لیے کرتے تھے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی. دنیا کی محبت ہونے کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، یہ سب چلے جاتی. کیوں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیروی کرتے تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان کے غلام بن جائیں گے تو ہماری سرداری چلے جائے گی، ہماری یہ عیش و عشرت کی زندگی چلے جائے گی. یعنی کہ وہ لوگ کیا کرے کہ وہ دنیا کی زندگی کو دیکھے، آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں کرے. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو نورانی کلمے کی تصدیق کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے. جب آخرت کی تیاری کریں گے، جو ہماری دائماً زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، تو ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہم کو تیاری کرنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ ہم کو ہر ایک کو مرنا ہے اور جواب دینا ہے. اور قبر کا جو سوال ہوگا وہ سوال کا جواب ہر ایک سے ہونا ہے، چاہے انسان میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو. دنیا میں اگر کسی بھی بڑے سے بڑے اگر مولوی ہے، عالم ہے، جو بھی ہے، یا دنیاوی زندگی کے کوئی بھی عام بندہ ہو میرے جیسا فقیر خلیص، تو اس کے لیے بھی ہر ایک کے لیے یہ سوال ہونے والا ہے کہ تیرا رب کون ہے. تو جب تیرا رب کون ہے تو نورانی کلمے کی جب تصدیق ہوگی تو نورانی کلمے سے جب تصدیق ہونے کے بعد جب وہ جواب دے پائے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے. اگر تصدیق نہیں ہوگی، نورانی کلمہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے دل نور سے روشن اور منور نہیں ہوگا اور پھر وہی کالا داغ رہے گا. پھر اس کے بعد جب خبر میں جائیں گے تو تیرا رب کون ہے جب پوچھا جائے گا تو کل سے یہی آواز آئے گی، لا ادری، نہیں جانتا. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ رب کو پہچاننے کے لیے یہاں پر دنیا میں ہم کو بھیجا گیا، تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ رب کو پہچاننا ہے، جاننا ہے اور ماننا ہے. اور یہ جانتا پن کب آئے گا؟ جب تحقیق ہوگی، یعنی کہ تحقیق کرنے کے بعد جو تصدیق ہوگی کہ نورانی جو کلمہ ہے وہ نورانی کلمے کی روشنی سے دل روشن اور منور ہوگا. پھر اس کے بعد قبر میں جو سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، تو رب کا سوال جب ہوگا تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو صرف اللہ ہے، میں کسی کو رب نہیں مانا. پھر اس کے بعد اگر نورانی کلمے کی اگر تصدیق ہو جائے گی تو نورانی کلمے کی جب تصدیق ہوگی تو یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا کون سا دین ہے، تو کس کا دین اپنا کیا آیا تھا. تو جب دل میں اگر نورانی کلمے کی تصدیق ہوگی تو یہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام تھا. نورانی کلمے کی تصدیق تھی تو میرا دین تو اسلام تھا. میں کسی کے دین کو کسی کو دین پہ میں ترجیح نہیں دیا، میں اپنا دین بھی نہیں بنا. اللہ اور اس کا رسول کا جو دین تھا وہی دین میرا دین تھا. اگر نورانی کلمے کی اگر تصدیق نہیں ہوگی تو وہ خبر میں پھر یہی سوال جواب دے گا کہ وہ سوال کا کہ تیرا دین کیا ہے بولے تو پھر وہ کالے دل سے سیاہ دل سے یہ آواز آئے گی، لا ادری، نہیں جانتا. پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرے نبی کون ہے، تو جب ہم نورانی کلمے کو اگر ہم سمجھیں گے تو نورانی کلمہ جب سمجھیں گے تو نورانی کلمے سے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ
میں نے اپنے نور سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلی مخلوق کو پیدا فرمایا، اور پہلی مخلوق کو جو پیدا فرمانے کے بعد جو ساری کائنات کو جو میں نے بنایا، تو اس کا جو وہ جواب دے گا کہ میرا نبی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی میرا نبی نہیں تھا۔ کیوں؟ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اعتراض کر رہے تھے، تو پھر اس کے لیے لا ادری بولے گا۔ اعتراض کیا ہوگا؟ نور میں اعتراض کیا، پھر مخلوق میں اعتراض کیا، پھر سارے عالم میں موجود ہے تو وہ بھی اعتراض کیا۔ لیکن اعتراض ہر چیز میں اگر اعتراض کرے گا تو وہاں پر وہ اعتراض کا جواب ہوگا لا ادری۔ پھر فرشتے جب سوال کریں گے کہ تیرا نبی کون ہے، تو نبی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو یہ اگر تو کہتا تھا، یہ اگر ہم کہتے ہیں تو اللہ معاف کرے، اللہ ہماری خبر کو سنوار دے، اللہ ہماری خبر کو روشن و منور کر دے، نور ایمان سے ہمارے قلب کو بھر دے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہونا ہے؟ یہ سوال، یہ جو نورانی کلمہ ہے وہ دل میں تصدیق ہونا ہے۔ جب نورانی کلمہ جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری خبر میں بھی روشن اور منور ہوگی ہماری خبر، اور آخرت کے بھی تمام منزلیں بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ نورانی کلمہ بے حد ضروری ہے، سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارا جو آخرت کے جو بربادی کیا ہوگی، پھر تو آخرت کی جو بربادی ہوگی پھر وہی لا ادری پہ ہم قیامت تک اور اس کے آگے تک ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھر جہنم میں رہیں گے۔ ایک مثال رکھتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ بھی سارے عالم میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، تو شرک ہو رہا، تو یہ جو بولتے ہیں، تو اس میں ایک مثال میں رکھنا بھول گیا تھا، تو اس میں آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بحولیت اللہ کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی نور ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اعتراض کر رہے ہیں، اور مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنائے، تو یہ اس کا بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اور سارے عالم میں اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، تو کیسا موجود ہے، تو اس کا بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا اعتراض کے جواب بھی ہم نے سنا ہے، لیکن اس میں ایک اہم جو مثال تھی کہ مثال یہ ہے کہ اگر ہم کو ایک چیز بنانا ہے، جیسے کہ پلاسٹک کا ایک چمچ بنانا ہے، یا کرسی بنانا ہے، یا پلاسٹک کا ٹیبل بنانا ہے، یا کانچ لے لو، کانچ کا اگر گلاس بنانا ہے، کانچ کی پلیٹ بنانا ہے، یا تو پھر لکڑی لے لو، لکڑی کا دروازہ، یا تو پھر لکڑی کا کوئی ٹیبل بنانا ہے، اسٹول بنانا ہے، تو ہم کو کیا چاہیے کہ اگر ہم اس کی چیز، یا ہمیں لکڑی چاہیے، لکڑی کا ٹیبل بنانے کے لیے لکڑی چاہیے، اور پلاسٹک کا چمچ بنانے کے لیے پلاسٹک چاہیے، اور پلاسٹک کا اور کانچ کی گلاس بنانے کے لیے کانچ چاہیے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات بنانے کے لیے مخلوق چاہیے تھا۔ مخلوق میں سب سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہے، تو کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نور ہی تھا، جو نور سے بنا ہے۔ وضاحت صرف کھلی سی بات یہ ہے، اس کو سمجھنے کی بہت باریک بات ہے، اللہ معاف کرے اگر اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آ رہی کہ اگر اس میں جو ہمارے پاس بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم پلاسٹک کے چمچ میں سے اگر پلاسٹک نکال لیں گے تو چمچ باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اگر اسی طرح سے کانچ کی گلاس میں سے اگر ہم کانچ کو نکال لیں گے تو کیا کانچ باقی رہے گی؟ گلاس باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے لکڑی میں سے لکڑی کے اسٹول میں سے لکڑی کو اگر نکال لیں گے تو لکڑی کیا باقی رہے گی؟ اسٹول باقی رہے گا؟ بالکل باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اگر ساری کائنات کی اگر رحمت اگر نکال دے تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اگر پلاسٹک میں سے اگر ہم پلاسٹک کو نکال دیں تو پلاسٹک یعنی وہ چمچ فنا ہو جائے گا۔ تو ساری کائنات میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو کھینچ لیا تو
ساری کائنات رہے گی. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ العزیز نورانی کلمے کو ہم نے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور دوسروں تک پہنچانے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں ہمیں بولنے میں آسانی ہوگی اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعتراض سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہمارے قلوب کو پاک کر دے. ہمارے قلوب کو مولا تیرے کلمے کی نور سے روشن و منور کر دے. ہماری خبر کو تیرے کلمے کی کلمے سے روشن و منور کر دے. اور جس نے مولا دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا انہیں تمام آفتوں پریشانیوں اور مصیبتوں سے دور رکھ مولا. ان کے تمام آفتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے مولا. انہیں قلبی سکون، روحانی سکون، قلبی سکون عطا فرما. جسمانی سکون عطا فرما. جسمانی مرض، روحانی مرض، قلبی مرض سے محفوظ رکھ مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اس میں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہ ہوئے مولا معاف فرما دے مولا. ہمارے دل میں مولا نورانی کلمے کی تصدیق کرا دے مولا. ہمارے دل کو مولا روشن اور منور کر دے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.